عزیزان محترم، میری تقریر کا عنوان ہے قرآن سمجھنے کی اہمیت اور ضرورت۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہدایت ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ضروری رہنمائی کا بیان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی اہمیت اور مقام و مرتبہ سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی اور فیصلہ کن باتیں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ ضابطۂ حیات ہے جس میں مذہب، سیاست، معاشرت اور تعلیم سمیت زندگی کے ہر شعبے سے متعلق واضح رہنمائی موجود ہے۔ لہٰذا قرآن کریم سے محبت اور اس کے احکام پر عمل کرنے میں ہماری عزت اور ناموری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی طرف دعوت فکر دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری یعنی عزت ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے رسولوں کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ وہ کلام مقدس ہے جو لوگوں کو سیدھی راہ دکھا کر جنت کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، محبت اور ادب و احترام کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا عظیم اجر و ثواب پانے کے ساتھ ساتھ اطمینان قلبی بھی حاصل کرتا ہے اور ایمان کی پختگی جیسی دولت سے بھی مالا مال ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اچھے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اور جن کے لیے قرآن شریف پڑھنے میں کوئی دشواری ہے وہ بھی بڑے بلند نصیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دگنے ثواب کی نوید مسرت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو قرآن شریف پڑھنے میں ماہر ہے، کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ الفاظ ادا ہوتا ہے، تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ عزیزان محترم، کلام ربانی کی تلاوت کا شغف اللہ تعالیٰ سے محبت کی عظیم علامت ہے، اور جو لوگ قرآن کریم سے محبت کے باعث شب و روز اس کی تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں اور قرآن کی تعلیمات کو اپنی ذات پر لاگو کر لیتے ہیں، تو ان کا ظاہر روشن اور چمکدار ہو جاتا ہے، اور باطن بھی اور دنیا میں بھی ان کی قدر و منزلت بلند کر دی جاتی ہے، اور جنت میں بھی بلند مقام عطا کیا جائے گا۔ قرآن مجید پیغام الہی ہے۔ یہ پیغام اس بات کی متقاضی ہے کہ اسے پڑھ کر اسے رہنمائی حاصل کی جائے، اور رہنمائی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ کسی مستند ترجمہ و تفسیر کے ذریعہ اسے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر اس طرح بھی سمجھنا مشکل ہو تو کسی صحیح العقیدہ سنی عالم دین سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن فہمی کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا بنا سمجھے گویا پورا قرآن پڑھنے سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر فہم قرآن اور اس میں غور و فکر کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، افلا یتذکرون القرآن، تو کیا قرآن میں غور نہیں کرتے؟ قرآن پاک کے نزول کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر غور و فکر کر کے اسے سمجھا جائے اور اس سے نصیحت و رہنمائی حاصل کی جائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کی تعلیمات سے دوری اور عدم واقفیت کی وجہ سے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ مسلمان دنیا بھر میں ظلم و ستم کا شکار ہے۔ مسلمان اور اسلام کے نام لیواؤں کا نام و نشان مٹانے کو ناپاک کوششیں جاری ہیں۔ جگہ جگہ بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ ہمارے کریم نبی کے ناموس پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور ہم بے بسی کی تصویر بن کر سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اس ذلت و رسوائی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صدقے دل سے قرآن کریم کے دامن میں پناہ ڈھونڈنی ہوگی، قرآن کو سمجھنا ہوگا، قرآن کی تعلیمات پر خلوص کے ساتھ عمل کرنا ہوگا۔ ہماری عزت و شہرت اور ناموری کا راز
قرآن کریم کی تعلیمات میں چھپا ہے۔ جب تک کہ ہم قرآن کریم سے محبت نہیں کریں گے، قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی جد و جہد نہیں کریں گے، تب تک ہم مسلمان عزت و سربلندی کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ وہ زمانے معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کو مشعل راہ بنانے والی، معاشرتی طور پر کامیابیاں سمیٹنے والی عظیم شخصیات سے عالم اسلام کی تاریخیں بھری پڑی ہیں۔ ان کی قرآن فہمی کی بدولت اسلامی سلطنت کی حدود 10 لاکھ مربع میل سے بھی تجاوز کر گئی۔ بلا امتیاز مذہب ان کے عدل و انصاف کا غیروں نے بھی اعتراف کیا۔ انہوں نے سپر پاور کے طور پر پوری دنیا میں حکمرانی کی۔ ان حضرات نے اس مقدس کلام کے ایک ایک لفظ کو اپنے دل و دماغ میں نہ صرف اتارا، بلکہ اس کے معانی و مفاہیم اور مطلوب و مقصود کو سمجھ کر اسے عملی جامہ بھی پہنایا۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنی مساجد و مدارس اور خانقاہوں کے ساتھ ساتھ اسکول، کالجز، اسپتال اور دیگر اداروں میں بھی فہم قرآن کا اجاگر کرنا چاہیے، تاکہ قرآن کی رہنمائی میں ہمارے نوجوان بھائی اور بہنیں بھی دنیا کے چیلنجز کا سامنا کر سکے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرے اور قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم واقعی سچے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کی عظمت رفتہ بحال ہو اور دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو قرآن کریم کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا۔ اپنے دن و رات کے معاملات کو قرآنی ہدایت کے تابع کرنا ہوگا۔ جب تک کہ ہم مسلمان قرآن کریم کو اپنا رہنما تسلیم نہیں کرتے، تب تک ذلت و رسوائی کا دور ختم ہونے والا نہیں۔ اس طرح سے ہماری مشکلات کبھی کم ہونے والی نہیں۔ لہٰذا آج کے اس نورانی محفل کے موقع پر ہم سب کو چاہیے کہ عہد کرے رہتی زندگی اعمال صالحہ اور قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی عادت بنائیں گے، اور قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، تاکہ ہمیں اپنے رب کریم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو اور ہمارے کریم سے ہمارا رشتہ مزید پختہ اور مضبوط ہو۔ ما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔